آگے بھاگ دوڑ سنبھالی ہے. تو the biggest challenge I have to face that I found zero institutional mechanism. So میری پہلی کوشش یہی رہی ہے کہ اتھارٹی کو اسٹیبلش کیا جائے ان اٹس ٹرو سینس. آپ نے ابھی بات کی کہ کیا یہ واقعی اتھارٹی ان اٹس ٹرو سینس ہے اور اٹس جسٹ آئی واش. میرا یہاں پر لگایا جانا شاید تھوڑا سا ریٹوریکل لگے گا, میں جملہ اگر بولوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے آپ کو تفویض ہوتی ہیں. دے بیکم سچ اے ہیوج پارٹ آف واٹ یو ڈو دیٹ دے ٹیک پریسیڈنس اوور ایوری تھنگ ایلس. Authority جو ہے it was established in 2017 after an act of Punjab Assembly. ہمارے پاس دو قوانین ہیں بڑے اچھے. وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ ہے ہمارے پاس, اور ہمارا دوسرا اتھارٹی بھی جو ہے وہ اسٹیبلش انڈر ایکٹ ہے. سو ہم پروٹیکٹیڈ ہیں قانون کے تحت, اور انشاءاللہ اسی وجہ سے کچھ کوششوں کے باوجود اتھارٹی آج تک سسٹین کر پائی ہے. میرا جو کام ہے بیسیکلی قانون کے تحت میں نے ایک پروٹیکشن سسٹم دینا ہے پنجاب کے اندر, جس کے دو بیسک جز ہیں. پہلا ہے اسٹیبلشمنٹ آف پروٹیکشن سینٹرز ان ایوری ڈسٹرکٹ آف پنجاب. پروٹیکشن سینٹر کا کام ہے کہ خواتین جو کسی بھی طرح کی کسی ایکسیس سے, ایگریشن سے, وائلنس سے, پرپیٹریشن سے گزری ہے, دے آر سپوز ٹو ایکٹ ایز اے ون اسٹاپ شاپ جہاں پر ان کو لیگل ایڈ بھی ملے, پروٹیکشن بھی ملے, رہائش بھی ملے, اور اس کے بعد اسٹیٹ کا جو رول ہے آف ہولڈنگ دیئر ہینڈ ٹل دے ہیو مینج ٹو گیٹ سم کائنڈ آف جسٹس. ہم نے اس رول کو بھی اس چیز کے اندر امبیڈ کرنا ہے. جو دوسرا جز ہے میرے پروٹیکشن سسٹم کا, دیٹ از اے شیلٹر ہوم. ایک ایسی جگہ جہاں پر کوئی ایسی خاتون جو اب اس کنڈیشن میں ہے, either she has been thrown out of her home or she has decided to walk out of that cycle of abuse and not to be a continuous part of it, ان کو کچھ عرصے کے لیے باعزت رہائش میں جہاں ان کی ضروریات کا بھی خیال کیا جائے, اور جو میں نے جس لیگل اور جسٹس سسٹم کا ذکر کیا ہے وہ لیگل اور جسٹس سسٹم بھی ساتھ ساتھ ان کو اسسٹ کرے. اس وقت میرے پاس 3 جگہوں پہ 3 ضلعوں میں یہ پروٹیکشن سینٹر اپنی پوری کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, جس میں لاہور ہے, راولپنڈی ہے اور ملتان ہے. باقی ضلعوں میں کچھ اداروں کو ہم نے پروٹیکشن سینٹر کا درجہ دیا ہے تاکہ جب تک ریگولر پروٹیکشن سینٹرز نہیں بن جاتے ہیں تو کم از کم یہ سروسز خواتین کے لیے اویلیبل ہوں. اور اگلی بات یہ ہے کہ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹ آن مائی پارٹ کہ سب کو اس بات پر کنونس کرنا اور اس بات کا یقین دلانا کہ یہ اتھارٹی ان بہت سارے اداروں میں سے نہیں ہے جو بنا دی جاتی ہیں, بلکہ اس اتھارٹی نے ان مائی اوپینین انشاءاللہ آنے والے کچھ سالوں میں وہ تمام ایفرٹس جو خواتین کے لیے بہت سارے ادارے کر رہے ہیں, جس میں میم جیسے فیڈرل امباسڈر فار ویمن, اسی طرح سے ہمارے پاس نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن, وی ہیو اے پروونشل کمیشن, دین وی ہیو اے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ مینی ادر الائڈ ایجنسیز اینڈ سسٹر ڈپارٹمنٹ جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے مختلف کام کر رہی ہیں. سو میری اتھارٹی کا جو ایک فیوچرسٹک رول ہے بیانڈ اسٹیبلشنگ این اوور آرچنگ پروٹیکشن سسٹم ان پنجاب از ٹو ایکٹ ایز اے فلکرم پوائنٹ فار آل دوز ایفرٹس, بیکاز ابھی بہت سارا انٹر ڈپارٹمنٹل لنکیجز مسنگ ہے. In silos a lot of things are happening but they need to be I think they need to gel together. جب یہ ساری سروسز آپ کو ایک جگہ پر اچھے طریقے سے ملے گی. اور اگلا اس کا ایک اگلا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ we are still not very much known. تو ہمارا جو ایک اگلا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں ہم اس طرح کا کوئی طریقہ کار اپنائیں کمیونٹی لیول پہ, تاکہ ہر وہ خاتون جس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایسی اتھارٹی اور اس کا ایک ذیلی دفتر موجود ہے جہاں آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ جا کر اپنی داد رسی کر سکتے ہیں, یہ ان کو بتانا بھی بہت ضروری ہے. تو دیز آر اے فیو آف دا تھنگز دیٹ آئی ہیو بین ورکنگ آن سنس آئی ہیو ٹیکن چارج. باقی میں ایک آخری جملہ یہاں پہ ایڈ کر دوں, جب بھی وائلنس اگینسٹ ویمن کی بات آئے گی تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں یہ کسی ایک ادارے اور ایک فرد کا کام نہیں ہے, یہ سب کا کام ہے, یہ پوری سوسائٹی